وہ ایک بار پھر داڑے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں، خود گناہ کرتی ہو اور اپنے ساتھ ہمیں بھی گناہگار بناتی ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ کون سی کتابیں لائی ہو تم؟ وہ مشتل ہو گئے تھے۔ جہاں سے یہ کتابیں لے کر آئی ہو کل تک وہیں دے آؤ، ورنہ میں انہیں اٹھا کر پھینک دوں گا باہر۔ جی بابا، اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا۔ اور آج کے بعد اگر تم نے جویریہ کے ساتھ میل جو رکھا تو میں تمہارا کالج جانا بند کر دوں گا۔ بابا، جویریہ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس بار امامہ نے قدرے مضبوط آواز میں احتجاج کیا۔ تو پھر اور کون ہے جو تمہارے دماغ میں یہ خناس بھر رہا ہے؟ وہ بری طرح چلائے۔ میں خود ہی۔ امامہ کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہو کیا تم اپنی عمر دیکھو اور چلی ہو تم عقیدے جانچنے، اپنے نبی کی نبوت کو پرکھنے۔ ہاشم مبین کا پارا پھر ہائی ہو گیا۔ اپنے باپ کی شکل دیکھو جس نے ساری عمر تبلیغ میں گزار دی۔ کیا میں عقل کا اندھا ہوں یا پھر تم مجھ سے زیادہ عقل رکھتی ہو؟ جمعہ 4 دن ہوئے تمہیں پیدا ہوئے اور تم چل پڑی ہو اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے۔ ہاشم مبین اب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم منہ میں سونے کا چمچہ لے کر اسی نبی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو جس کی نبوت کو آج تم جانچنے بیٹھ گئی ہو۔ وہ نہ ہوتا تو سڑک پر دھکے کھا رہا ہوتا ہمارا سارا خاندان، اور تم اس قدر احسان فراموش اور بے ضمیر ہو چکی ہو کہ وہ جس تھالی میں کھاتی ہو اس میں چھید کر رہی ہو۔ ہاشم مبین کی آواز پھٹ رہی تھی۔ امامہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی رفتار میں اور اضافہ ہو گیا۔ بند کرو یہ لکھنا پڑھنا اور گھر بیٹھو۔ تم یہ تعلیم حاصل کر رہی ہو جو تمہیں گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ان کے اگلے جملے پر امامہ کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے گھر میں بٹھانے کی بات کریں گے۔ بابا، آئی ایم سوری۔ ان کے ایک جملے نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے تمہارے کسی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے، بس کہہ دیا گھر بیٹھو تو گھر بیٹھو۔ بابا، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ پتہ نہیں وسیم، اس نے آپ سے کس طرح بات کی۔ اس کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ پھر بھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آئندہ کچھ ایسا نہیں پڑھوں گی، نہ ہی میں ایسی کوئی بات کروں گی۔ پلیز بابا، اس نے منت کی۔ ان معذرتوں کا سلسلہ وہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ ہاشم مبین سے معافی مانگتی رہی اور پھر تقریباً 1 ہفتے بعد وہ نرم پڑ گئے اور انہوں نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی۔ مگر اس 1 ہفتے میں وہ اپنے پورے گھر کی لعنت و ملامت کا شکار رہی تھی۔ ہاشم مبین نے اسے سخت قسم کی تنبیہ کے بعد کالج جانے کی اجازت دی، مگر اس 1 ہفتے کے دوران ان لوگوں کے رویے نے اسے اپنے عقیدے سے مزید متنفر کیا تھا۔ اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کا سلسلہ روکا نہیں، بس فرق یہ تھا کہ وہ پہلے انہیں گھر لے آتی تھی، اب وہ انہیں کالج کی لائبریری میں پڑھ لیا کرتی تھی۔ ایف ایس سی میں میرٹ لسٹ آنے کے بعد اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ جویریہ کو بھی اسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا۔ ان کی دوستی میں اب پہلے سے زیادہ مضبوطی آ گئی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ امامہ کے ذہن میں آنے والی تبدیلی تھی۔ صبیہ سے امامہ کی پہلی ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ جویریہ کی ایک کزن صبیہ کی کلاس فیلو تھی اور اسی کے توسط سے امامہ کی اس سے شناسائی ہوئی۔ وہ ایک مذہبی جماعت کے اسٹوڈنٹ ونگ سے منسلک تھی اور ہفتے میں 1 بار وہ کلاس روم میں اسلام سے متعلق
किसी न किसी एक मौजू पर लेक्चर दिया करती थी। 40-50 के लगभग लड़कियां इस लेक्चर को अटेंड किया करती थीं। सबिया ने इस दिन इनसे मुतारफ होने के बाद उन्हें भी इस लेक्चर के लिए इनवाइट किया। वो चारों ही वहाँ मौजूद थी। मैं तो ज़रूर आऊँगी, कम अज़ कम मेरी शिरकत के बारे में आप तसल्ली रखें। जवेरिया ने सबिया की दावत के जवाब में कहा, मैं कोशिश करूँगी, वादा नहीं कर सकती। राबिया ने कुछ झिंपी हुई मुस्कुराहट से कहा, मेरा आना ज़रा मुश्किल है क्योंकि मैं इस दिन कुछ मसरूफ़ रहूँगी। ज़ैनब ने माजरत करते हुए कहा। सबिया मुस्कुराते हुए इमामा को देखने लगी जो अब तक खामोश थी। इमामा का रंग कुछ फुक हो गया। और आप आएंगी? इमामा की नज़र जवेरिया से मिली जो उसे ही देख रही थी। वैसे इस बार किस मौजू पर बात करेंगे आप? उससे पहले इमामा कुछ कहती जवेरिया ने सबिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। शायद ऐसा उसने दानिस्ता तौर पर किया था। इस बार इसराफ के बारे में बात होगी। इस एक आदत की वजह से हमारा मुआशरा कितनी तेजी से ज़वाल पजीर हो रहा है और इसके सद्देबाब के लिए क्या किया जा सकता है, इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। सबिया ने जवेरिया को तफसील से बताया। आपने बताया नहीं इमामा, आप आ रही हैं? जवेरिया से बात करते करते सबिया एक बार फिर इमामा की तरफ मुतवज्जो हो गई। इमामा का रंग एक बार फिर बदला। मैं देखूंगी, उसने झिझकते हुए कहा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर जवेरिया के साथ आप तीनों भी आएँ। अपने दीन की बुनियादी तालीमात के बारे में हमें रोज़ ही नहीं तो कभी कभार कुछ इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ मैं ही लेक्चर नहीं देती हूँ, हम जितने लोग भी इकट्ठे होते हैं इनमें से कोई भी इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज़ाद होता है जिसे हमने मुंतखब किया होता है। और अगर आप में से कोई भी किसी ख़ास मौजू के हवाले से बात करना या कुछ बताना चाहे तो हम लोग उसे भी अरेंज कर सकते हैं। सबिया बड़ी सहूलत से बात कर रही थी। फिर कुछ देर बाद जवेरिया उसकी कज़न के हमरा उनके कमरे से बाहर चली गई। कॉरिडोर में सबिया ने जवेरिया से कहा, आप कम से कम इमामा को तो साथ लाएं। मुझे लगा है कि वो आना चाह रही है। उसका अकीदा बिल्कुल अलग है, वो कभी भी ऐसी महफिलों में शिरकत नहीं करेगी। जवेरिया ने संजीदगी से उसे बताया। सबिया कुछ हैरान हुई। आपको चाहिए कि आप उन्हें इस्लाम का मुतालिया करने की दावत दें। हो सकता है इस तरह वो सही और गलत का फ़र्क कर सकें। सबिया ने चलते हुए कहा, मैं एक बार ऐसी कोशिश कर चुकी हूँ, वो बहुत नाराज़ हो गई थी और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की इतनी लंबी दोस्ती इस तरह ख़त्म हो। जवेरिया ने कहा, अच्छे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे को गुमराही से बचाएं और आप पर भी फ़र्ज़ है कि आप ऐसा ही करें। सबिया ने कहा, वो ठीक है, मगर कोई बात सुनने पर तैयार ना हो तो तब भी सही बात कहते रहना फ़र्ज़ है। हो सकता है कभी दूसरा आपकी बात पर गौर करने पर मजबूर हो जाए। सबिया अपनी जगह दुरुस्त थी, इसलिए वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। तुम जाओगी उसका लेक्चर सुनने? सबिया के निकलने के बाद ज़ैनब ने राबिया से पूछा। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं, मैं ऐसे लेक्चर हजम नहीं कर सकती। राबिया ने अपनी किताबें उठाते हुए लापरवाही से कहा। इमामा ज़ैनब और जवेरिया के बरक्स वो कदरे आज़ाद ख्याल थी, वो ज़्यादा मजहबी रुझान भी नहीं रखती थी। वैसे मैंने सबिया की खासी तारीफ सुनी है। ज़ैनब ने राबिया की बात के जवाब में कहा, ज़रूर सुनी होगी, बोलती तो वाकई अच्छा है। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसके वालिद भी किसी मजहबी जमात से मुंसलिक हैं। ज़ाहिर फिर असर तो होगा। राबिया ने उसकी मालूमात में इजाफा किया।
امامہ ان سے کچھ دور ایک کونے میں کتابیں لیے بیٹھی بظاہر ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی، مگر ان دونوں کی گفتگو بھی ان تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے شکر کیا کہ ان دونوں نے اسے گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ 3 دن کے بعد امامہ مقررہ وقت پر ان لوگوں سے کوئی بہانہ بنا کر سبیہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی تھی۔ رابعہ، جویریہ اور زینب تینوں ہی اس لیکچر میں نہیں گئی۔ پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔ امامہ نے ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ سبیہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی تھی۔ سبیہ امامہ کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ سبیہ نے اس سے گرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ یہاں آئیں۔ یہ پہلا قدم تھا اسلام کی جانب جو امامہ نے اٹھایا تھا۔ اس سارے عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں، تفاسیر اور تراجم پڑھ چکی تھی کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز سے ناواقف اور انجان نہیں تھی۔ اسراف کے بارے میں اسلامی اور قرآنی تعلیمات اور احکامات سے وہ بھی اچھی طرح واقف تھی، مگر اس کے باوجود سبیہ کی دعوت کو رد کرنے کی بجائے قبول کر لینے میں اس کو پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی کہ وہ اپنے مذہب سے اسلام کا وہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگتا تھا۔ اور پھر وہ صرف پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا، یکے بعد دیگرے وہ اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہی۔ وہی چیزیں جنہیں وہ کتابوں میں پڑھتی رہی تھی اس کے منہ سے سن کر پر اثر ہو جاتی تھی۔ اس کی سبیہ سے عقیدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سبیہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے عقیدے کے بارے میں جانتی، مگر امامہ کو اس کے پاس آتے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے جب سبیہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سبیہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا اور قرآن پاک میں اللہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا اور کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا ذکر بھی ہے تو وہ ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں بلکہ ایک ایسے نبی کا دوبارہ نزول ہے جن پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے نازل کر دی گئی تھی، اور جن کا دوبارہ نزول ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہوگا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا اور پھر اسے اس سے چھین کر کسی دوسرے شخص کو دے دیتا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو یہ کیا ممکن ہے کہ وہ اپنی بات خود ہی رد کر دیتا؟ اور پھر اگر اللہ کی اس بات کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اس کے بعد دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہمارے لیے کسی بھی طور پر جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کے نبوت کے دعوے پر غور کریں؟ انسان اللہ کی مخلوقات میں سے وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر اس سلسلے کو یہیں پر محدود نہیں رکھتی
بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے۔ پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے۔